لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب طاہر خان صاحب سے جاری ہیں. وقفے سے پہلے میں نے ان سے پوچھنا چاہا تھا کہ پنجاب میں اور اس کے سینٹرل پنجاب تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ہولڈ کیوں رہا ہے، اس کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں جناب؟ اس طرح ہے جی، جو میری اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں خصوصاً جو ہے پولیٹکس کا اگر پاکستان پورے میں جائزہ لینا، تو اگر کہیں سیاسی لوگ سیاسی ذہن رکھتے ہیں تو وہ سندھ میں رکھتے ہیں یا سرحد میں رکھتے ہیں، اور دونوں جگہ پہ جرگا سسٹم یا کچہری سسٹم موجود ہے. تو عام گاؤں گوٹ کے لوگ یا دیہات کے لوگ جو ہے نا، وہ بھی اگر سیاسی شعور رکھتے ہیں تو ان دو میں ہی رکھتے ہیں. پنجاب شروع سے آخر تک تاریخ جہاں سے ہم نے پڑھی ہے ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رہا ہے. کوئی حملہ آور جو ہے اس کا رستہ وہاں سے نہیں روکا گیا، آنے بھی دیا گیا، جانے بھی دیا گیا. تو وہاں پہ کوئی سیاسی سوجھ بوجھ تھی نہیں. لوگ تعلیم کی طرف تو لوگ تھے، اور پنجاب چونکہ بہت بڑا صوبہ تھا تو تعلیم جس وقت وہاں پہ آئی تو جماعت اسلامی نے پبلک میں تو کوئی اٹیئر ان کی آئی نہیں. دوسری طرف جو سیاسی جماعت ملک میں تھی وہ تھی پاکستان مسلم لیگ والی، جس کے بھی کئی ٹکڑے ہو گئے، پھر یونین لیگ بن گئی، پھر دوسری بن گئی، چوتھی بن گئی. ایک یہ واحد پارٹی ہے جو کہ شروع سے آخر تک ایگزسٹ کرتی رہی، اور انہوں نے بھی اپنا، اگر یہ کہا جائے، میں کہوں کہ انہوں نے بھی پویلٹ بیورو سسٹم اپنا رکھا، جس طرح کہ رشیا کی کمیونسٹ پارٹی میں یا چائنا کی سوشلسٹ پارٹی میں ہے کہ جی وہی ممبر ہوں گے، باہر سے کسی نے نہیں آنا. آج بھی ان کا جو ہے تنظیمی ڈھانچہ وہ نہیں ہے کسی عوامی پارٹی والا کہ پیپلز پارٹی ٹکٹ لگا کے بیٹھی ہے، 2000 آدمی بھر کے گیا، 3000 واپس چلا گیا، پھر 2000 آ گیا. ایسا نہیں ہے. یہ پولٹ بیورو کا طرز ہے. ایگزیکٹلی. اس سے آپ ان کا باقاعدہ ان کی اگر کوئی دفتر ہے، کارخانہ ہے، تو اس میں بھی باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، میں اور میرے بچے ہم جماعت اسلامی کے منشور سے متفق رہیں گے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جس وقت ان کا جلوس جلسہ یا کوئی اکٹھ ہوتا ہے یا کوئی دھرنا ہوتا ہے تو یہ با جماعت سب لوگ، پوری فیملی آتی ہیں. یہ اسی سسٹم کا ایک حصہ چلا آ رہا ہے. آج بھی ان کے جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں ہمارے بڑے سینئر رہنما پاکستان کی سیاست کے، اور وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ابھرے ہیں، انہوں نے، وہ بھی جماعت اسلامی کے ممبر نہیں تھے، لیکن جماعت ان کو منتخب کراتی رہی کہ ان کا ایک سسٹم تھا کہ جو اپنے بندے ہیں ان کو پیچھے رکھو، کنٹرول اپنے پاس رکھو، سامنے کسی باہر والے آدمی کو لے آؤ جس کی بیک بون کوئی نہ ہو پارٹی کے اندر، پالیسی ہماری ڈکٹیٹ ہو. ٹھیک ہے. حفیظ خان تھے، ان سے پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، وہ بھی ہمارے سینئر رہ چکے ہیں کالج میں، وہ بھی نہیں تھے ممبر. موسٹلی ان کے لوگ ہیں. یہ تو جس وقت یہ آیا ہے اپنا، ابھی جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی کے، وہ یہ 2-3 آئے ہیں تو انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیاقت بلوچ وغیرہ نے. نہیں، تعلیمی اداروں پہ قبضہ لیاقت کے دور میں ہوا نہیں، وہ دوسری طرف آ رہا ہوں. تو جہاں سے آپ نے شروع میں سوال کیا نا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو بات یہ تھی کہ کوئی اور جماعت نہیں تھی، یہ ایک منظم جماعت تھی جس نے کہ پنجاب کی جو آبادی تھی دیہاتوں کی تھی، تو دیہاتوں کے اسکولوں کالجوں سے یہ شروع ہوتے تھے. تو ہمارے جیسے جو پینٹ پہن کے آتے تھے ان کو یہ کہتے تھے، ایک خاص گیپ تھا نا پینٹ پہننے والے میں اور شلوار قمیض پہننے والے میں. تو بالکل نے کہ آ کے دور کیا نا، جب انہوں نے خود عوامی سوٹ پہنا، انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا شلوار قمیض پہنو. جلسے میں عوامی سوٹ پہن کے اور جگہ جگہ پہ وہ سارا سلسلہ ہو گیا. انہوں نے اس چیز کو بہت بڑھایا کہ یہ پتلون والے ہیں، انگریزی بولنے والے ہیں کم. دوسرا، گاؤں دیہات میں مذہب کا تھوڑا سا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی. آج نہیں ہے. اس وقت یہ گاؤں دیہاتوں سے، پھر یہ وہاں سے جو بچے پڑھ جاتے تھے ان کو یہ کہتے تھے، جو گورنمنٹ کے اسکالرشپ بھی ہوتے تھے ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ دلوائیں گے، آپ ادھر آئیں. کالج میں داخلے بھی یہ کرواتے تھے، منظم طریقے سے آتے تھے لوگ. ایسے نہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا. باقاعدہ لڑکوں کے داخلے کرانے ہاسٹلوں میں پرائرٹی پہ کمرے ان کو ملتے تھے. اس زمانے میں ہاسٹل سسٹم تھا یہ سارے پاکستان میں. اس طرح آج لوگ بچے جو ہیں گھر لے کے رہ لیتے، اس وقت نہیں تھا. اس وقت سے ان لوگوں نے سسٹم ایسا شروع کیا مذہب کی بنیاد کے اوپر.
نماز نماز روزہ ہو رہا ہے، دوسرا گاؤں دیہاتوں میں عام آدمی بڑا نماز روزہ کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں ساتھ چلنا، نماز روزہ بھی ضروری ہے. انہوں نے وہ اس کو لے کے چلتے رہے. وہاں جب سامنے آئے تو جو سوشلسٹ تھے وہ سارے موسٹلی پینٹ قمیض پہنتے تھے، سگریٹ بھی پیتے تھے. یہ سگریٹ بھی نہیں کو گناہ کہتے تھے کہ ہے اس زمانے کی، ٹھیک ہے. اگر ٹی وی اس زمانے میں نہیں تھا تو ٹی وی کو بھی گناہ ہی کہتے تھے. ہماری مذہبی جماعتیں یہی کرتی. انہوں نے وہ غلبہ کیا، اس طریقے سے انہوں نے لوگوں میں آ کر جس وقت وہ سامنے آئے، پھر دیکھا کوئی برائٹ چائلڈ آ گیا سامنے، اس کو پروموٹ کر کے اس کو سیاست میں آگے صدر بنوا دیا، جنرل سیکرٹری بنوا دیا. تو وہ اپنی جماعت بچی رہی ٹوٹل، وہ سیاست میں نہیں، وہ اپنے اس میں چلتی رہی. اس طرح انہوں نے سارے پہ قبضہ کیا آہستہ آہستہ. دیکھیں نا، لیفٹسٹ بھی تو پنجاب میں ہیں نا، جی رہے ہیں، جی ہاں، شاعر بھی، ادیب بھی، دانشور بھی، پولیٹیکل ورکر بھی. صحیح. حتیٰ کہ آپ نے جناب مختار رانا صاحب کی بات بتائی جی تو وہ بھٹو صاحب کو چھوڑ دیا، اپنے افکار نہیں چھوڑے. ہاں، نہیں چھوڑے. ٹھیک. ہاں، تو اس کا اثر کیوں نہیں تھا علاقوں پہ، تعلیمی اداروں پہ؟ عرض کی نا، ان کے اثرات گاؤں دیہاتوں میں نہیں تھے. اچھا، جہاں سے مین انفلکس ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کا، میجارٹی جہاں سے میجارٹی جہاں سے آتی تھی، تو یہ ان کو آگے ساری ان کے ہاسٹل کا داخلہ کرانا، یہ کرانا، چندہ تو اکٹھا ہوتا ہی تھا ان کا، اس میں سے فیسیں بھی کسی کی دے دینی. تو وہ انہوں نے ایک باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا تھا. پھر ان پہ جو الزام ہے کہ یہ ٹیرر تھا ہاں اور دہشت پھیلاتے تھے، ہاں بالکل. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جہاں پہ ان کو نظر آتا تھا کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ جب انٹر ہوئے ہیں پیپلز پارٹی بننے کے بعد اور پی ایس ایف بننے کے بعد انٹر ہوئے ہیں سامنے، تو ہمارے تو لڑکے ہی وہ آتے تھے جو کہ گھر سے آدھے باغی آتے تھے ادر ورڈ. تو ان میں تھوڑی دلیری ہوتی تھی بات کرنے کی. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لیجیے گا. تو وہ لوگ آتے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے پھر آگے آپ کو پتہ ہے کراچی میں یہ ڈیتھ سیل بنے ہوئے تھے کہ، اور ایک تھنڈر اسکواڈ تھے، کیا نام مجھے بھول گیا، جہاں پہ یہ ہاسپٹل ہے شہید عباسی شہید ہاسپٹل، وہ جس علاقے میں وہاں کا تھنڈر اسکواڈ تیار رہتا تھا اینی ٹائم. جو کہ کوئی کراچی میں کسی کالج میں یونیورسٹی میں گیا اور تھنڈر اسکواڈ آ رہا ہے چلا گیا. پنجاب میں یہ تھے، انہوں نے شروع کیا. لیاقت بلوچ صاحب جو تھے محترم میں ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ان کے بھائی جو لیاقت بلوچ تھے وہ اپنا ہی واز ہینگڈ. لیاقت بلوچ کے بھائی، اس کا بھائی تھا لیاقت بلوچ کا، اس کا نام تھا، مجھے ابھی نام بھول گیا. ہی واز اے نون ڈیکوائٹ. اچھا، جس کو 3 دفعہ پھانسی کی سزا ہوئی. یہ سارے گروپ بن گئے. پھر لاہور سے جو تھے وہ آ گئے، ان کو پیسہ دیتے تھے، اسلحہ ان کے پاس تھا. سوشلسٹوں کے پاس تو کاغذوں کے ہمارے وہ ہوتے تھے. ایک اور اپنا آج کل بڑے مشہور وہ کتاب بھی انہوں نے لکھی، مرتضیٰ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے، کیا نام ہے مجھے، چودھری، نہیں وہ وہاں پہ بھی تھے، اپنا کابل میں بھی تھے، مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ بھی تھے. کتاب بھی انہوں نے لکھی، راجہ انور صاحب کہتے تھے رات کو آ کے کہ یار چندہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے کاغذ اور پینسلیں اور وہ لا دو، مارکر ٹائپ کوئی چیزیں، ٹھیک ہے، میں پڑھوں اور لکھوں. ہاں مطلب اس پہ آپ نے بینر بنانے، چھوٹے چھوٹے بینر لگتے تھے اس زمانے میں جو رواج تھے وہ بناتے تھے. 4-5 لڑکے سوشل رات کو بیٹھے وہ بنا رہے ہیں لال سیاہی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس کوئی تنظیم پیچھے ایسی نہیں تھی جو مین ہے کہ جو کہ ان کو گائیڈ کر رہی ہو، ان کو پرووائڈ کر رہی ہو. اور ان کے تو باقاعدہ تنخواہ دار بھی تھے، جب چاہتے تھے لاہور کے بدماش اکٹھے کر کے لے آتے تھے. طاہر خان وہ ٹھیک ہے، لیکن ہتھیار کیوں آئے اس تعلیمی اداروں میں؟ تعلیمی اداروں میں ہتھیار لانے والے یہی ہیں. مطلب وہ کیوں آئے تھے؟ وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہراساں کریں گے. جو نہیں مانے گا اس کو یہ والا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ تو اپنا مشرقی پاکستان میں بھی رہا ہے. تو اسلامی چھاتر شنگو وہاں پہ تھی، اس میں بھی مسئلہ تو تھا. ان میں ملیٹنسی ان میں بھی آئی ہے. پاکستان میں ملیٹنسی نہیں تھی، سوشلسٹوں میں بالکل ملیٹنسی نہیں تھی. اگر آئی ہوگی تو یہ آئی ہوگی 80 کے بعد لیفٹسٹ گروپ میں، کہ انہوں نے اپنے ایگزسٹنس شو کرنے، بھائی تو مارا ہے تو میں بھی مار دوں. کچھ عناصر آ جاتے ہیں نا بعض اوقات.
لیکن جو کاز کا آدمی ہوگا وہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے. ابھی آپ کب تک رہے پنجاب یونیورسٹی میں؟ میں 74 میں نکلا ہوں 74 سے آپ نے ماسٹرز کیا؟ ماسٹر کیا. پھر کیا کیا؟ ماسٹر کر کے میں پھر اپنا پہلے تو ایک فیڈرل سروس تھی FSF بنی تھی, اس میں انڈکٹ ہوا تھا. FSF جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دلوائی؟ جی ہاں, اچھا, اس میں انڈکٹ کیے اس گئے نے تھے. نہیں دلوائی نا؟ ہاں مطلب اس نے کیا دلوانی ہے, وہ ان کو بندہ ایسا لے آئے تھے مسعود محمود, مسعود محمود, اسی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی. وہ کون تھا؟ وہ پولیس سروس کا آدمی تھا ہاں لیکن وہ انگیج تھا آلریڈی. اچھا, وہ جیسے ہوتے ہیں کہ جی میرا ہاتھ پکڑو میں جو کہو گے کر دوں گا, وہ واز لائک دیٹ. قصور کے رہنے والے تھے وہ, انہی کی وجہ سے ہم نے FSF چھوڑ دی, پری میچور چھوڑی, ورنہ میں بھی IG ریٹائر ہوتا اس سروس میں اگر آ جاتا. ہم نے کہا تھا جی آپ پولیس سروس میں چلے جائیں. میں کہا ہمارا کام پولیس سروس میں. اب میں شوق میں گیا تھا کہ بھئی وہ مجھے اپنا پرسنل جو ہے گن مین شپ بھٹو صاحب کی ملنی تھی. پورے پاکستان سے 6 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے اس زمانے میں. I was one of them. اوکے. پھر میں اس کے بعد اور ریٹائر 5 کون تھے؟ جی 5 بھی FSF کے تھے؟ نہیں, وہ کون تھے؟ FSF کا ایک بھی نہیں تھا لڑکا. آپ تھے؟ میں صرف واحد تھا کہ مجھے خر صاحب نے ریکمینڈ کروایا تھا, ان کی مہربانی, وہ گورنر رہے تھے, انہوں نے دیکھے تھے, وہ کہتے ہیں بڑے دلیر لڑکے ہیں. باقی جو تھے وہ بڑے لوگوں کے تھے, کیونکہ اس میں بنیادی شرط تھی کہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے, کیونکہ ان لڑکوں کو ہم ٹرین کریں گے آگے فردر. ابھی غلام مصطفیٰ خر صاحب کا ذکر نکلا ہے, جی وہ اس کے ساتھ کتنی شناسائی تھی پہلے اور اب؟ میری کوئی خاص شناسائی نہیں. اور میں اگر ان کے سامنے چلے جاؤں تو مجھے پہچان لیں گے. اچھا. کیونکہ آج بھی ماشاءاللہ سنا ہے حیات, کیونکہ لاسٹ میں ان سے ملا تھا یہیں کراچی میں میری ملاقات ہوئی تھی ایک افطار پارٹی میں, خورشید شاہ کے صاحب کے لڑکے کی شادی. اور وہ گورنر کیسے تھے؟ بڑے زبردست. ہاں, اس زمانے میں گورنر بڑے کام کرتے تھے. بڑے کام کیے اس نے, اور وہ اپنا جو ہے آنیسٹ آدمی تھا, وہ بڑے زبردست آدمی تھے, اور اس نے بڑی دھاک میں جائے, کیونکہ پنجاب پہ سے آپ سے عرض کیا کہ ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول ہوتا تھا. تو پہلے وہ نواب کالا باغ تھے, ان کا بڑا روب دبدبہ تھا. اس کے بعد فوج والے بھی آئے, ان کا وہ روب دبدبہ نہیں جو مصطفیٰ کھر کا, کیونکہ اس کو عوامی بیک اپ بھی پڑا تھا. اور جو پولیس کی ہڑتال اس نے ختم کرا کے موچی دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا جا کے, بہت بڑا کام. تو پھر آپ FSF چھوڑی, کتنا ٹائم رہے FSF میں؟ میرا حال 11 مہینے رہے. 11 مہینے. پھر آپ نے سرکار کو خیر بات کہہ دیا, اب کیا کیا؟ پھر میں اس کے بعد گھر واپس آ گیا. میری مدر بیمار تھی, اور میں نے کچھ فیصلہ کیا کہ میرے شاید بھائی سروسز میں چلے جائیں گے, اور پھر میں اپنی ماں کے پاس ہوں. تو میں نے وہاں پھر ایک گروپ جوائن کر لیا, ایسوسیٹیڈ گروپ آف کمپنی تھے, جن کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے نیشنل فوڈ ہے, جس کو بعد میں یہاں پہ ان کے ساتھ سینئر پوزیشن میں رہا. ادھر کراچی آ گئے؟ کراچی. میں پھر چلا گیا تھا سعودی عرب. اس میں درمیان میں پتہ نہیں ذکر کرنا مناسب ہے کہ نہیں, مجھ پہ ایک کیس بن گیا تھا, وہ بھی جماعت والوں نے بنوایا تھا, کہ میں نے ایک آؤٹ آف مائی وٹ میں نے ایک پمفلیٹ لکھ دیا تھا کسی بڑے آدمی کے خلاف, دی ٹیررسٹ. تو وہ پکڑا گیا تھا, اس میں میری گرفتاری ہوئی تھی, لیکن وہ فیملی نے مجھے بچا لیا, اور میں پھر ملک کے باہر چلا گیا. تو ٹیررسٹ کون تھا؟ ٹیررسٹ اس وقت جو تھا, میں نے اس کے لیے لکھ دیا, اس کا نام میں ٹیررسٹ لکھ دیا تھا. وہ کون تھا؟ بس مجھ سے نہیں کہلوایا اس وقت. اچھا. اور کس وقت کی بات ہے یہ؟ بات ہے 81 کی. اچھا 81 کی. تو میں نے اس وقت مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو بھیج دیں, قلعے میں بھیج دیں. تو غیر سرکاری طور پہ قلعے میں بھیجا, جہاں میں نے مسرور بھائی کو بھی دیکھا, مسرور احسن صاحب, ان کی بڑی قربانی ہے پارٹی کے لیے. میں نے ان کو وہاں دیکھا, اور کافی لوگ تھے, جاوید تھا, ان کو دیکھے. جاوید چودھری آج کل وائس پریزیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی کا USA میں, وہ بھی تھا. باقی بھی پکڑوں گے. تو پھر آپ لاہور سے آ گئے
میں باہر چلا گیا. سعودی گئے. ہاں میں گیا باہر اس لیے کہ میری شرط ہی یہ تھی مجھے چھوڑنے کی کہ آپ پاکستان میں نہیں رہیں گے. جیسے میاں صاحب نواز شریف کو چھوڑا. نواز شریف صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں جیسے اس کو چھوڑا. نہیں انہوں نے کہا جی آپ ملک سے چلے جائیں، کیونکہ میرے پیچھے جس نے اپروچ کی تھی وہ بھی رائٹ ہینڈ آدمی تھا اوپر والوں کا، میرا عزیز تھا. اس نے کہا فوراً ملک سے خود جانا پڑے گا، آپ کو رستہ گزار دیں گے، آپ جائیے، دفعہ ہو یہاں سے چلے جائیں. سوری آپ کہہ رہے ہیں. سعودی عرب گئے. ہاں سعودی عرب. کتنا ٹائم رہے؟ 2.5 سال. 2.5 سال. پھر آپ واپس آئے. واپس آیا. واپس آنے سے پہلے میں پھر بینظیر صاحبہ سے ملا. کہاں پہ؟ لندن میں. اچھا لندن میں. کیا سن میں؟ جی کس سن میں؟ یہ ہوگا میرا خیال ہے 85 کی بات ہے. اچھا بی بی ابھی ادھر ہے. ہاں بی بی ابھی ادھر تھی. بی بی جا چکی تھی میرا. ہاں بی بی ادھر تھی. بی بی 86 میں آئی نا اپریل میں. بی بی ادھر تھی. میں نے ان سے کہا جی میں کسی کے ذریعے جا کے ملا تو انہوں نے پھر میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے تو وہ پہلے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں. میں کہا جی میں واپس جا رہا ہوں وطن، تو بس کو خدمت ہے تو بتا دیں. میں نے بس ٹھیک ہے پارٹی کے لیے کام کریں اور جا کے اب بڑی بیگم صاحبہ کو ملے جب اب کراچی جائیں. تو میں یہاں آیا تو میری وائف بہت بیمار تھی تو ان کے ساتھ کافی ٹائم تھا. تو میں ناظم آباد میں رہ رہا تھا. تو ناظم آباد میں میرے جو عزیز تھے انہوں نے کہا کہ یار تم پیپل پارٹی والے ہو، تمہیں پیپل پارٹی والوں سے نہ ملا دیں تمہارا وقت پاس ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے مجھے وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملایا. جب ہماری گپ شپ لگی 2-4 دن تو پھر میں ان ہو گیا. کون تھا پریزیڈنٹ؟ وہاں پہ تھے اپنا نعیم حسنی صاحب جو بعد میں شہید کر دیے گئے. قتل کیے گئے. جی ہاں. وہ نعیم حسنی صاحب وہ پھر روز رات کو پھر میرے گھر پہ بیٹھک ہونی شروع ہو گئی. جو 8-10 بندے پارٹی کے بقایا تھے اس زمانے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. تو وہ وہیں سے پھر کام شروع ہوا. انہوں نے پھر بیگم صاحبہ بھی آئیں. پھر میری وائف کا انتقال ہوا. بیگم صاحبہ میرے گھر پہ بھی تشریف لائیں نصرت بھٹو صاحبہ. اور پھر چلتا رہا. شاہ صاحب سے ملاقات کرائی گئی. پھر انہوں نے مجھے کینڈیڈیٹ بنا دیا بعد نیشنل اسمبلی کو. انہوں نے حالانکہ میں بڑی سینئر پوزیشن میں کام کر رہا تھا. پھر میں نے چھوڑ دی نوکری کیونکہ ایک ہی کام ہو سکتا تھا. اب نوکری چھوڑی، اب پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. جی ہاں پارٹی کے لیے کام کیا، الیکشن لڑا. اور اس وقت امیدوار نہیں تھے چونکہ ایم کیو ایم اس وقت ایک تھی، سب سے اوپر تھی. سب کچھ وہی تھی. جی ہاں 2 حلقوں سے میری نامزدگی ہوئی. میں نے کہا جی وہاں بھی آپ داخل کر دیں، 188 سے بھی کر دیں. 186 سے تو تھا ہی میں امیدوار. یہ 1988. یہ ہے جی اب بات 1993 والی. پہلے 92 میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی. کون سی؟ اس کی نواز شریف کی. نہیں وہ 90 ہے. 90 میں میں بے نظیر صاحبہ کی گئی. اسمبلی چلی گئی. ہاں نواز شریف آ گیا. نواز شریف کی اسمبلی گئی 92 میں پہلے. ہاں اس کے بعد واپس ہوئی تھی. ہاں کورٹ نے واپس کی. اس زمانے میں الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا. اناؤنس ہو چکے اسی لیے کہا کہ اب یہ کراؤ. تو اس وقت وہ پی ڈی اے بن گئی تھی. ہاں تو میں امیدوار تھا وہاں سے. انہوں نے کہا جی امیدواری کرو فٹافٹ. کر لیا. اب جب 93 کا پراپر الیکشن آیا اس وقت باقاعدہ پھر آپ کو پتہ ہے تنظیم تھی یہ تھی وہ. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے محترمہ سے انہوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے کس کو ٹکٹ دیا جائے سینٹرل میں. کیونکہ میں اکیلا آدمی تھا سینٹرل سے جس نے کہ پارٹی کی فیس بھری تھی الیکشن. ہاں کینڈیڈیٹ. تو انہوں نے کہا اس کو بلاؤ. تو بات چیت کی تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں کن کو آنا چاہیے. میں کہا جی جو نوٹ لے آئے یا وہ ووٹ لے آئے یا پیسے خرچ کرے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ میری طرف سے نامزد ہیں، ساتھ این ڈی خان صاحب ہیں، ساتھ ایک اور صاحب ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سلیکٹ کر کے مجھے دے دیں. خیر میں مسعود احسن صاحب کے پاس گیا جو کہ سینئر بھی تھے ہمارے صدر بھی تھے. میں کہا جی آیا آپ حکم کریں. تو انہوں نے بڑا اچھا کیونکہ وہ جانتے تھے علاقے پورا سینئر تھے ہر چیز پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام دے دیں. تو انہوں نے سارا سلسلہ کیا. ہم تو صرف ویسے ہی. لیکن اعزاز یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مجھے مہربانی کی، شفقت کی میرے اوپر. تو اس کے بعد سے میں پھر ٹوٹلی پھر ایم کیو ایم کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ پورا کیا.
کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت پیک پہ تھی. سب سے زیادہ شہادتیں جو ہیں اس زمانے میں، اس سے وہ جو ہوا اپنا آپریشن ہوا وہ میرے سٹی میں ہوا. میں سٹی پریزیڈنٹ بھی تھا، پھر ڈسٹرکٹ کا بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا، اس کے بعد میں اپنا وائس پریزیڈنٹ رہا ڈویژن کا بھی، شجرا صاحب کے ساتھ، تاج حیدر صاحب کے ساتھ. تو پھر کافی کام کیا پارٹی کے لیے الحمدللہ. پھر یہاں سے آپ چلے گئے؟ پھر میں ادھر ہی تھا، میں ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہا زکوٰۃ کا بھی، اس میں بھی کافی میں نے کام کیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا پورا کراچی ہوا ہے کہ جس طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں زکوٰۃ کمیٹی کو چلایا اس زمانے میں، جس دن ایم کیو ایم ہڑتال کا اعلان کرتی تھی وہ والی ہڑتال، اسی دن میں فنکشن رکھتا تھا. تو عبداللہ شاہ کو اللہ زندگی دے، ان کو بریک رحمت کرے، ان کو جب میں نے کہا آپ آئیں آ جاتے تھے. تو کہتے لیکن یہ میرا ریکارڈ رہا ہے، جس دن اعلان کرتی تھی ایم کیو ایم میں اسی دن راشن بانٹنے کا فیصلہ کرتا ہوں. اور بڑی الحمدللہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میرے گھر پہ اٹیک ہوا، بڑے برے طریقے سے گاڑی جلا دی میری، یہ کر دیا وہ کر دیا، بہت ہراساں کیا ایم کیو ایم نے، میں نے جگہ نہیں چھوڑی. یہ سب کچھ آپ کے اندر میں ایک جذبہ ہے بالکل زمانے سے، بالکل پنجاب سے، لال پور پھر یونیورسٹی، پھر آپ ادھر آئے اور پارٹی کے لیے سب نوکریاں ووکریاں بالکل. سب دے دیں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ میرا ہوا، دیکھیں ایک انسان کی اندر کی تسکین ہوتی ہے. میرے دل میں ایک بہت بڑا درد تھا، اور سچی بات ہے وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا تھا. اچھا. کہ جس طریقے سے اس کو ٹانگا گیا، شہادت کی گئی ان کی، اس نے مجھے بڑی شدید تکلیف پہنچائی. اسی جذبے کے تحت میں نے تن من دھن، پارٹی گواہ ہے، میں لگا دیا پارٹی کے اوپر. میں نے کہا کسی طرح کے بینظیر صاحب وزیر اعظم بنی تو میرے حال ہم روئے اس وقت خوشی سے کہ ان کی بیٹی آج حکومت میں واپس آ گئی ہے. پھر پیچھے پارٹی کا نام ہے، آپ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جائیں. پھر ایم کیو ایم سے تو بہت ہمارا پھر جھگڑا تھا، ایک طویل لڑائی ایم کیو ایم کے ساتھ. پھر وہ لڑائیاں سب پوری ہو گئیں، وہ ختم ہو گئے، وہ ایم کیو ایم ہی چلی گئی، وہ اس کا وہ تھا ہی نہیں وجود. میں نے بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے پھر میرے گھر تک باقاعدہ بند کر کے انہوں نے اپنا وارنٹ لیے، جن سے گھر لیا تھا ان کو واپس کرا کے، پتہ نہیں وہ کچھ ہوا. وہ آپ کو جب جانا ہوتا ہے تو پھر سب کرنا پڑتا ہے. پھر میں اپنا شفٹ ہو گیا. یہاں بھی میں 2008 تک اختیار بیگ کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ میں ہی رہا. حالانکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں خواجہ کریم داد نے بھی کہا کہ ٹکٹ ان کو دیں، بی بی نے کہا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، لیکن کورنگ کینڈیڈیٹ یہ ہوں گے. الیکشن میں نہیں لڑے ان کے، ظاہر ہے. ہاں یہ اختیار بیگ صاحب آج بھی کہیں گے آن اوتھ کہ الیکشن لڑ کے نہیں وہ تو کہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے نا، ہاں وہ اس طرح وہ پولیٹیکلی جو تھا ہم ان کو سپورٹ کیا. میرے ساتھ ان کے ساتھ نجمی عالم بھی تھا، یہ ہم پرانے لوگ تھے، آپس میں مل جل کے کام کرتے تھے سنسیئرٹی کے ساتھ. پارٹی کو سائیڈ لائن کیوں کیا؟ میرا دل ٹوٹ گیا جس دن بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی. تو اور زیادہ مضبوطی سے کام کرتے نا، دل کیوں ٹوٹ گیا؟ نہیں دل ٹوٹ گیا. میں کہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ حال نہیں. پھر یہاں پہ عجیب بھگدڑ مچ گئی، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. میرا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں تھا. وہ میں کہا علیحدہ سائڈ پہ ہو جائے. تو پارٹی نے پھر آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی صاحب سست پڑ گئے ہو؟ نہیں. اچھا، جو سست پڑ جاتے ہیں اس کو نہیں پوچھتے. نہیں ہاں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میرے جیسے، وہ سمجھتے شاید ہمیں کو بلائے گا. ایسا پارٹی میں، ایسا کسی پارٹی میں بھی رواج نہیں ہے. رواج نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں گلا بھی کرتے ہیں، مطلب گلا نہیں کرے. جو کام کریا آپ نے اپنے دل سے کیا ہے. ہاں، اور واقعی یہ میری پکی دل میں کہتا ہوں، جو لوگ دل سے آگے چلتے ہیں نا وہی پیچھے ہٹتے ہیں کسی وقت. لیکن یہ کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی نہیں، پولیٹکس میں جو حاضری ہے نا اور جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے. تو کراچی سے پھر آپ چلے گئے. میں 8 سال پہلے چلے گیا اسلام آباد. وہاں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے میں بزنس شروع کیا تھا وہاں پہ، لیکن کہ وہ کووڈ آیا، اس میں میرا بالکل فارغ ہو گیا.
چائنا آپ کے خلاف تھا؟ بس بہت اس میں بہت نقصان ہو گیا. اچھا، تو ابھی آپ فی الحال کچھ نہیں کریں؟ نہیں کچھ نہیں. آخری سوال، جی سر. یہ پارٹیاں کیوں کرتی ہیں ایسا اچھے لوگوں کے ساتھ؟ وقت کا دھارا ہے. نہیں، پارٹی ہے یار. پارٹیاں نہیں، پارٹیوں میں بھی تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں نا، ہر سطح پہ تبدیلیاں آتی ہیں. یہ صرف پارٹیوں میں نہیں ہے، یہ باقی جگہوں پہ بھی ہے. نہیں، پارٹیوں میں پارٹی کے لیڈر کیوں نہیں چلے جاتے؟ لیڈر بھی ہماری تو لیڈر ہی چلی گئی تھی نہیں، 75 کو. جو آئے گا اپنی ٹیم لے کے آئے گا نا. آئی ایگری ود دس. جو آئے گا، اتنا بڑا احسان ہے پارٹی کا اور دوستوں کا کہ آج ہم سال میں 1-1.5-2 دفعہ آتا ہوں. میری بچیاں تھیں کراچی میں رہتی ہیں، آپ جیسے مہربان رہتے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں ہمیں ریسیو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اچھی طرح کھانا کھلایا جاتا ہے. آج آپ نے محبت کی، اپنے پاس بلایا، تو اسی محبت کا سلسلہ ہے نا کہ کوئی بندے کسی کے ساتھ سنسیئر تو محبت آپ کے پلے پڑی ہے. ہے. ہاں. ابھی ان 8 برسوں میں اسلام آباد بھی رہے ہیں، پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہو وہاں سے؟ بہت مختلف دیکھ رہے ہیں. ہاں، کیا ہوگا اس ملک کا؟ میں ایک سچا پاکستانی ہوں آپ کی طرح. آپ اپنے فیلڈ میں کافی آگے کرتے ہیں محنت. شروع سے میں نے دیکھا، وہ آپ کا پیشہ یہ نہیں تھا، لیکن میری جب سے آپ سے واقفیت ہوئی ہے، آپ کی میں نے ادھر انوالومنٹ زیادہ دیکھی. ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، باقی معاملے میں سوچتے ہیں. پاکستان میں ہر جو آدمی ذہن رکھتا ہے نا، اس وقت سخت پریشان ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آج عمران خان کی مقبولیت کا ستارہ اوپر ہے تو کسی وقت ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں تو لوگ بے نظیر صاحبہ کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں، ظاہر ہے. کیونکہ نیشن چینج ہو گئی، بھٹو صاحب کا نام بہت پہلے رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیڈیکیشن کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. عمران خان کی تو صرف ایک ہی بات سامنے آئی ہے نا کہ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا، میں یہ نہیں مانوں گا سب چیزیں. پبلک کا ووٹ آگے آئے گا. لیکن دوسری طرف میاں صاحب اینڈ پارٹی ہے جو کہ انہی لوگوں کا کھیل کھیلتی ہے جو جب دل چاہیں ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں، دل چاہے اٹھا لیتے ہیں. ان کا مفاد ہے کہ ہمارا جو ہے وہ. تو پاکستان کا عام آدمی تو بہت پریشان ہے. تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کسی طرح یہ پریشانی ختم کراؤ نا. پولرائزیشن جو ہے نا ختم ہونی چاہیے. یہ ختم کراؤ نا. کیسے کرو گے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، میں آپ کی بات نہیں. میرے سے مراد میں اکیلا نہیں ہوں. نہیں، ہاں، نہ ہم اکیلے ہیں جو پریشان ہیں، اور جو بے چینی ہے پورے ملک میں ہے. اس ملک کے لیے بھی، اس ملک کے پورے لوگوں کے لیے بھی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ بے چینی پریشانی ختم کرائیں نا. کیسے کرائیں گے؟ ختم ایک حل ہے. ہاں، الیکشن، بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس. جو آتا ہے اس کو دے دیں. اچھے برے سب آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی ساری لیڈ لے جائے گا. نہیں، لیکن الیکشن ہوتے رہیں گے تو فلٹر ہوتا رہے. آپ بار بار دیکھیں. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا، آپ اس کو نہیں روکیں. وہ وہاں سے آپ کے لوگ آگے آئیں گے، لیڈرشپ آئے گی. لیڈرشپ آئے گی آگے. کوئی بھی صدر تو نہیں رہتا نا. ہاں، ٹھیک ہے، اگر لیڈرشپ وہاں سے نہیں ابھرے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا، درمیان سے پک اینڈ چوز پہ چلے گا. لیکن حل صرف ایک ہی ہے، وہ جمہوریت ہے اور الیکشن ہے. الیکشن کروائیں فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر. اس میں جو جیتا ہے اس کو دے دیں. آپ کریں نا کنٹرول. کس نے منع کیا آپ نہ کریں کنٹرول؟ آپ کریں کنٹرول، گائیڈ لائن دیں. لیکن پبلک کا نمائندہ آئے گا نا، وہ غلطی بھی کرے گا نا تو سزا مل جائے گی اس کو اگلی دفعہ. تو طریقہ تو یہی ہے. طریقہ صرف ایک ہے. اچھا، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مفادات ہیں لوگوں کے. اچھا، مفادات ہیں لوگوں کے. ہم کسی کو بھی تانا دے سکتے ہیں یہ امریکہ یہ کراتا ہے. میں خود ہی خراب ہوں تو امریکہ کیا کرے گا؟ پبلک میں کوئی خرابی نہیں ہے. پبلک ووٹ دینے جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ڈالتی ہے. لیکن آگے اگر ووٹ کا جو ہے حشر نشر کر دیا جائے تو اس کا کوئی بات نہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے دوست جناب طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی شروع کے زمانوں سے لے کر ایک مختار رانا صاحب کی پیپلز اکیڈمی سے آگے بڑھ کے
پھر پنجاب یونیورسٹی، پھر واپس ادھر کراچی آئے، کراچی سے پھر انہوں نے مختلف قسم کی پالیٹکس کی، وہ بالکل خالصتاً پیپلز پارٹی کی پالیٹکس تھی۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ جب پیش امام تبدیل ہو جاتا ہے تو اگلی صف کے نمازی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا خیال ہے ملک میں جب تک میرٹ نہیں ہوگا اور خاص طور پر انصاف سے بھرپور الیکشن نہیں ہوگا، جو بھی جیتے، لیکن الیکشن ہوتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ خرابیاں چھٹتی جائیں گی، فلٹر ہوتی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ طاہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی نسلوں کی زرخیزی اس بات میں رکھی ہے، پنہا ہے، کہ آپ بلدیاتی سسٹم کو مضبوط بنائیں تاکہ نیچے سے اوپر لیڈر آتے جائیں۔ ہمیں آپ کے تبصرے کا انتظار رہے گا۔ جناب طاہر خان صاحب کی باتیں آپ کو کیسے لگیں؟ ایک شخص ہے جو جیل بھی جاتا، قربانیاں بھی دیتا، پھر بزنس کی طرف اور چھوڑ چھاڑ کے اسی پارٹی کی، اس کی لیڈرشپ کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن اب وہ ایکٹیو نہیں رہے۔ تو یہ تھے جناب طاہر خان صاحب۔ ہم کسی اور مہمان کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہوں گے۔ طاہر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، اور مجھے عزت خوشی ہے دو اشخاص کے بارے میں، خاص طور پر مختار رانا اور شیخ رشید صاحب کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی مدد سے پنجاب میں ایسے وہ کردار جو ابھی زندہ ہیں، جو ان کو اور زیادہ قریب سے جانتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر لوگوں کو معلوم ہو کہ اس دنیا میں کون کون سے لوگ رہے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت۔